بات کری ہے دنیا میں تعلق تھا ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مفاد کا. اب جب آدمی کی روح نفس انسانی سے پرواز کر گئی یہ تعلقات ختم ہو گئے اور ایک تعلق باقی رہا. وہ تعلق کیا تھا؟ یہ آدمی دنیا سے چلا گیا قبر میں پہنچ گیا. اب وہ تعلق ہے اللہ اور رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. آدمی کا دوست احباب میں سے چلا گیا قبر میں چلا گیا اور یہ دنیاوی تعلقات ختم ہو گئے. اب اصل آزمائش ہے کہ اس دوست اس اپنے رشتہ دار اس تعلقدار کے لیے کون جواب آتا ہے؟ اگر تعلق سچا ہے آدمی ہر وقت اس کے لیے صبح و شام دعا کرے گا. مرنے والے کی روح اسے خوشی نصیب ہوتی اسے سرحد نصیب ہوتی. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ احسان کرنا. مختصر سی بات ہے کہ والدین کے ساتھ دنیا میں رہ کر کے والدین بوڑھے ہو جائیں زندہ ہو بوڑھے ہو جائیں کمزور ہو بیمار ہو تاکہ ان کی خدمت کوئی ہر وقت ان کی خدمت میں لگا رہے اور کوئی پریشانی نہ ہو. اور جب دنیا سے رخصت ہو جائیں ان کے لیے احسان کیا ہے؟ ان کے لیے آخری دعائیں مغفرت کرتا ہے. حضور سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا والوں کی طرف سے زندہ لوگوں کی طرف سے جانے والوں کے لیے مردہ لوگوں کے لیے مرنے والوں کے لیے بہترین تحفہ دعائیں مغفرت. جب تحفہ ملتا ہے تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے. اسی طرح جب دعا آدمی مانگتا ہے دعائیں مغفرت کرتا ہے تو والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو انہیں یہ خوشی نصیب ہوتی ہے. دوسری بات حضور سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الجنت تحت اقدام الامہات. جنت ماں کے قدموں کے نیچے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور والد کے لیے کیا فرمایا کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہوتا. معلوم ہوگا اگر والد خوش ہو جائے راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہو جائے اور جب اللہ راضی ہو جائے تو آدمی کی دنیا بھی بن جاتا ہے اور آخرت بھی بن جاتا ہے. اور یہ دنیاوی معاملات سارے ختم ہو جاتے ہیں. صرف تین چیزوں کا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ سارا جب آدمی موت ہوتا ہے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. اعمال کا سلسلہ ختم. مال و دولت مال و مدار دنیاوی معیشت مکان گھر کاروبار سارے سلسلے ختم ہو گئے. اور تین قسم کے واقعات جاری ہیں. حالت ایک سلسلہ جاری ہے. کسی نے مسجد بنائی مدرسہ بنایا مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کیا خرچ کیا اخراجات کیے ایکسپینسز کیے. یہ اسے جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا یہ اسے ثواب ملتا رہے گا. دوسری بات نیک اولاد حالت صالحین ایک اولاد جو اپنے والدین کے جانے کے بعد دعائیں مغفرت کرتے ہیں. یہ جب تک دعا نیک اولاد دعائیں مغفرت کرتی رہے گی دعا مانگتی رہے گی والدین کو بہت فائدہ پہنچتا رہے گا. اور تیسری بات آئی علم نافع جو مدارس میں مسجد پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں فقہ پڑھتے ہیں اگر ان کی کوئی آدمی مدد کرتا ہے ان کے لیے کوشش کرتا ہے دین کی ترویج کے لیے تو دین کی ترویج کے لیے اشارہ کے لیے کوشش کرنے والا شخص جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا تو اولاد ایسا کام کرنے والی ہے تو والدین کو بہت ثواب ہوتا ہے. جب قرآن پڑھتے رہے گے پھر ان کے شریعت یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جس نے اس کام کے لیے کوشش جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا ان کو یہ
सवाब होता रहेगा। इस वजह से सभी ये सिर्फ हमारा जो मजहब है, मजहब इस्लाम, ये इजाजत नहीं देता कि वालिदैन जिंदा रहें तो उनकी खिदमत खातर और जब चले जाएं तो उनके लिए कोई दवा मांगने वाला भी ना हो। ये इस्लाम की तालीमात, ये इस्लाम की तालीमात है, जिंदगी में उनके खूब खिदमत करो और जब इस दुनिया से रुखसत हो जाए उनके लिए फिर दवाएं मगफिरत करते रहो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وأنزل من قبلكم وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهنا واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا
ذلك رسول الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. یا رسول اللہ سبحان اللہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ اننی فی بحر غم مورد بوجیت یسیزنا اشکارا بارگاہ جو کلمات اعتماد پر حدیث سورہ یاسین سے صفات التشریف اور سورتیں پڑھی گئی قرآن معنی ہوئی نام ہوئی یہ تمام ثمرات پیش کی گئی میری بارگاہ میں پیشکش قبول فرما بارگاہ رسالت میں پیشکش قبول فرما حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء شہداء صالحین یا مجتہدین جو اس دنیا فانی سے رسول ہو گئے سب کی خدمت میں پیشکش قبول فرما جمیع مسلمین مسلمات صالحین صالحات مومنات جو اس دنیا فانی سے رسول ہو گئے سب سے بخشش فرما یا اللہ جبرے سلاسہ یا اللہ نے سلسلہ قادریہ چیزی افضلیہ نقشبندیہ جو اس دنیا فانی سے رسول ہو گئے سب کی خدمت میں پیشکش قبول فرما امت محمد میں جتنے چھوٹے بڑے اس دنیا فانی سے رسول ہو گئے سب سے بخشش فرما یا اللہ محمد قاسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جنہ سے ان کلمات تجربات کے وسیلہ جنہ سے اس کا ایک لفظ بخشش و شفقت کا ضامن ہے محترم محمد ابرار صاحب محمد صاحب محمد اسرار صاحب کے والد مرحوم حاجی محمد سلاکر صاحب جو اس دنیا فانی سے رسول ہو گئے ان کی روح کو سالگرد قبول فرما ان کی قبر کو روشن فرما قدم قدم جنت کی بہار نصیب فرما اضافہ قبر اضافہ بشر سے محفوظ فرما یا اللہ آسمان زون کو ان کی وجہ سے کمی ہوئی ہے اس کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس گھر اس خاندان سے تعلق رکھنے والے چھوٹے بڑے عوام کا اس دنیا فانی سے رسول ہو گئے سب کی بخشش فرما سب کو جنت میں آلہ نصیب فرما قدم قدم پر جنت کی بہار نصیب فرما اضافہ قبر اضافہ بشر سے محفوظ فرما اللهم حسن مرادنا مراد دين والآخرة اللهم حسن مقاصدنا مقاصد الدين والدنيا والآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله ہمیں فکر آخرت فکر قبر عطا فرما